اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل کتاب تنویر مصدر فیوز کا سبق، اور آج کا ہمارا سبق ہے مفعول معہو کا بیان۔ مفعول معہو کے بیان میں آج ہم پڑھیں گے کہ مفعول معہو کہاں واقع ہوتا ہے، کب واقع ہوتا ہے، اس کی فارسی اور اردو پہچان کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ سارا کچھ پڑھیں گے، اس کی ترکیب بھی کریں گے، اور مفعول معہو کہاں واقع ہوتا ہے، کس کے بعد واقع ہوتا ہے، مفعول معہو کی فارسی پہچان، مفعول معہو کی اردو پہچان، اور مفعول معہو کی ترکیب بھی پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق آپ نے اول تا آخر سماعت فرمانا ہے۔ مفعول معہو وہ اسم جو فاعل یا مفعول بھی کے بعد واقع ہو، وہ مفعول معہو ہوتا ہے، اور اس پر بائے معیت ہو، اور اس پر بائے معیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بائے معیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس اسم کو مفعول معہو کہتے ہیں۔ مفعول معہو کی تعریف بیان بھی کر دی، اور مفعول معہو کہاں واقع ہوتا ہے یہ بھی بیان کر دیا، کس کے بعد واقع ہوتا ہے۔ مفعول معہو وہ اسم جو فاعل یا مفعول بھی کے بعد واقع ہو اور اس پر بائے معیت ہو، اس اسم کو مفعول معہو کہتے ہیں۔ جیسے زدم زید را با عمر، زدم زید را با عمر۔ زدم یہ ان ہمارے صیغوں میں سے ہے جو صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں، فعل بفاعل ہوتے ہیں۔ صیغہ واحد حاضر، جمع حاضر واحد متکلم، جمع متکلم، یہ چار صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تو یہ ان چار صیغوں میں سے صیغہ واحد متکلم ہے۔ تو زدم فعل بفاعل ہو گیا۔ اگر آپ اسے فاعل کی اردو پہچان کے ذریعے سمجھیں، پہچانیں، تو آپ وہ بھی پہچان سکتے ہیں۔ زدم مارا، کس نے مارا؟ جواب آئے گا میں نے مارا۔ میں نے کس کا ترجمہ ہے؟ میم ضمیر مرفوع متصل کا، تو ضمیر مرفوع متصل ہو جائے گی ہمارا فاعل۔ زدم فعل بفاعل۔ آگے ہم سوال کریں گے میں نے مارا، میں نے کس کو مارا؟ تو جواب آئے گا زید کو۔ زید ہمارا ہو جائے گا مفعول بھی، را علامت مفعولی۔ اور مفعول معہو کی بھی اردو میں پہچان ہے۔ اردو میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اردو میں مفعول معہو کی پہچان یہ ہے کہ مفعول معہو کے لیے لفظ کس کے ساتھ سے سوال کریں گے، تو جو جواب آئے اسے مفعول معہو جانو۔ تو جب ہم نے سوال کیا زدم مارا، کس نے مارا؟ میں نے مارا، میم ضمیر مرفوع متصل فاعل بن گئی، کس کو مارا؟ زید کو مارا، زید مفعول بھی، را علامت مفعولی۔ اب ہم سوال کریں گے کس کے ساتھ مارا؟ تو جواب آئے گا عمر کے ساتھ مارا۔ عمر ہمارا ہو جائے گا مفعول معہو، با حرف جار، عمر مفعول معہو مجرور، جار مجرور مل کر یہ مفعول معہو کر متعلق ہو جائیں گے فعل کے، کیونکہ آگے فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معہو ہمیشہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو فعل، زدم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور آگے اس کا قاعدہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفعول ہوتا ہے مفعول معہو، یہ مفعول ہمیشہ فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ فعل میں شریک ہوتا ہے، یا تو یہ فاعل کے ساتھ شریک ہوگا یا مفعول کے ساتھ شریک ہوگا۔ اور اس کی فارسی پہچان یہ ہے کہ اسم پر بائے معیت ہوگی۔ جو آپ کو مشکل تھی کہ فارسی میں کیسے پہچانے مفعول بھی کہ مفعول معہو کیا ہوتا ہے، تو اس کی فارسی پہچان یہ ہے اس پر بائے معیت ہوگی، جیسا کہ زدم زید را با عمر میں ہے۔ اور اس کی اردو پہچان کیا ہے؟
اردو میں ساتھ والا معنی ہوگا، جب عبارت کا ترجمہ کریں گے تو ساتھ والا معنی ہوگا، یا جب سوال کریں گے کس کے ساتھ تو جو جواب میں ہے اسے مفعول ماہو جانو۔ جیسے کہ اب ہم نے سوال کیا زدم زید رابع عمر، اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا مارا میں نے زید کو عمر کے ساتھ، جس کے ترجمے میں ساتھ ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ماہو ہوگا۔